بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل الفلاح اصلاحی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے زنا کی اتنی سخت سزا کیوں؟ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے؟ یہاں جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ زنا کی سزائیں بھی اتنی شدت میں بڑھ کر ہیں کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجمع میں دینی ہیں، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹیشو نے لطف اٹھایا، اور اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، آئیں ان کا جائزہ لیں۔ پہلا حکم، اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں۔ پہلا، پرائیویٹ رومز یعنی ذاتی۔ دوسرا، کامن رومز یعنی عام۔ پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت لے کر جائیں اور اجنبی بالکل مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد ہی مردوں کو اٹینڈ کریں، عورتیں بالکل مت کریں، چاہے کزن ہوں یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزنز کھلم کھلا میل کزنز کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم، نظر کی حفاظت۔ نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہکتی ہے، کیونکہ مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تاکتی ہیں، باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس ہنس کر ملنا، جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک نابینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگلا حکم، زینت کو چھپانا۔ پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز ہے۔
عورتوں کے اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم مردوں سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کا کہتا ہے۔ ہم عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے۔ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے اور آرڈر پر تیار کرتی ہیں، کیونکہ آج عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا۔ مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہیں اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ گھر کے مرد حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پہ حلال کر لیں گے، اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گی۔ خدا را اپنے گھر سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کریں، آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے، مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا مطلقہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کے ڈیزائنز فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم پر پچھلی قوموں کی طرح گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی بنائے گئے۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے۔
تو سٹڈی کریں کہ صحابہ اکرام کو ایمان کیسے ملا۔ قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل دے گا۔ اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔